السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز، اور آپ کو آج ایک وجہ بتاتے ہیں کہ ہم کیوں مختلف جگہ پر اور مختلف ماحول میں ویڈیو بنا رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاور شٹ ڈاؤن، ملک میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کی زحمتوں کو تمام کریں، لیکن باتیں کچھ امپورٹنٹ ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں اس بات پر کہ جو خبر سچ ہو یا جس حد تک سچ ہو ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو آج کے موضوع پہلے بتا دیں. اس میں ایک تو پی ٹی سی ایل کے حوالے سے ایک بریکنگ نیوز ہی ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے، اور کیا اس خبر کا تعلق حالیہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک ناظر کی طرف سے سوال پوچھا گیا تھا دوسری دفعہ، تو انہیں میں نے یہ کہنا ہے، میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے ویلاگ میں آپ کا ذکر کریں گے، لیکن یہ چونکہ پائپ لائن میں پہلے سے خبریں موجود تھیں، وقت نکال کر میں ویلاگ کرتا ہوں، اور اس کا سلسلہ اب ہم بڑھا رہے ہیں. یعنی کہ یہ صرف اب امپلائیز تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ اس سے ہٹ کے بھی بہت سے سوالات ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیلاب ہے، اور پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی، اس حوالے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں، اسے سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. اس میں سے بھی ہم آپ کو حق کشید کر لا کر آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ناظرین، یہ اب پہلے چلیں یوٹیلٹی سٹور کا ہم بات کر لیتے ہیں. یوٹیلٹی سٹور کے کارپوریشن کے ملازمین بہت ڈپریس تھے. کہیں سے میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی ملا، اور ان کے چہرے پہ یقین کیجئے کہ مایوسی ہوتی تھی. اور اب یہ ایک خبر آئی ہے کہ ان کے لیے ایک پیکج منظور ہو گیا ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اس میں روڑے نہیں اٹکائے جانے چاہیے. اس پیکج میں ریگولر کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز تمام ملازمین شامل ہیں. اس مقصد کے لیے حکومت نے 30 ارب 21 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ منظور کی ہے. اور یہ فیصلہ اس وقت آیا ہے جب وزیر اعظم پہلے یوٹیلٹی سٹور کو بند کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، اور ہزاروں ملازمین احتجاج پر مجبور ہو گئے تھے. اب یہ پیکج یقیناً ایک خوشخبری ہے، ایک ریلیف ہے ان کے لیے. ایک طرف تو یوٹیلٹی سٹور والوں کی ہم نے بات کی، دوسری طرف ہم پی ٹی سی ایل کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. دراصل خبر ایک ہوتی ہے اور اسے کوئی اور رنگ دے دیا جاتا ہے. اس خبر کی بات کر کے ہم ای او بی آئی کی بات کریں گے. تو ناظرین، پی ٹی سی ایل والا جو معاملہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی نے 2025 کے پہلے 6 ماہ کا مالی نتیجہ جاری کیا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے 6 ماہ جو ہے وہ 30 جون تک ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ چونکہ اس کے بعد آیا ہے، اس کا براہ راست جو ہے وہ اس سے تعلق نہیں بنتا. لیکن اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کمپنی کو تقریباً 10 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. گزشتہ سال کی نسبت یہ نقصان کچھ زیادہ ہے. فی شیئر نقصان بھی بڑھ کر 1.94 روپیز ہو گیا ہے. اگرچہ کمپنی کی آمدنی میں 16% اضافہ اور مجموعی منافع میں 65% اضافہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی کمپنی خسارے میں چلی گئی ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بھاری قرض اور فنانس اخراجات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیٹیگیشن میں بھی انہوں نے بے دریغ پیسہ استعمال کیا ہے. یعنی حق نہیں دینا غریب ملازمین کا، پینشنرز کا. نہ پینشنرز خوش ہیں انتظامیہ سے، مینجمنٹ سے، اور نہ ہی ورکرز. دوسری خبر جو ہم نے تیسری بلکہ خبر جو ہے وہ ای او بی آئی کے حوالے سے ہمیں دینی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ خبر دی تھی، بار بار کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں. اس خبر کی تناظر میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 1 ستمبر کو جیسا کہ ہم نے کہا تھا وہ وفاقی کیبنٹ کا ایک اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس میں یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں، اور عندیہ دے دیا ہے
सालिक साहब जो मिनिस्टर हैं कि ये 1 सितंबर से आपको मिल जाएगा। इजाफा कितना मिलेगा ये हम व्लॉग में बता चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे दोबारा। और एक सवाल जो एक पूछा गया है कि शायद एक गलत फहमी है जिसका इजाला मैं करना चाहता हूँ अपने नॉलेज के मुताबिक। अगर मैं गलत हूँ तो कारीन मुझे बताएं, नाजरीन मुझे बताएं। हमारा वो उसमें ये कहा है कि 30,000 से लिमिट जो है ना बढ़ा दी गई है। जो पेंशन ले रहे थे, जिनकी सर्विस ज़्यादा थी, उन्हें अब 30,000 नहीं बल्कि ज़्यादा मिलेंगे। इसकी हकीकत क्या है हम थोड़ा सा आपको कानून के मुताबिक जवाब देंगे। बात सिर्फ इतनी है कि EOBI के कानून जो 1976 का है वो अमेंडेड अप टू डेट आप पढ़ लीजिए। उसमें आपको क्या मिलेगा? क्या उसमें कोई मैक्सिमम लिमिट मौजूद है? यकीनन नहीं। अगरचे पिछले सालों में ऐसा होता रहा है कि 8,000 वालों का 8,500 तक शायद मतलब महदूद कर दिया गया कि 10,000 से ज़ायद नहीं मिलेगा या इस तरह ये हुआ है। ये ज़ोमा कराम जो है वाकई वो भी जानते होंगे और शायद वो मेरी बात की तस्दीक करें। लेकिन मैं तो चूँकि बात करूँगा कानून की, मैंने अपने तई रिसर्च भी की है, मुझे कोई कानून की ऐसी शिक नहीं मिली कि जहाँ मैक्सिमम लिमिट जो है वो मुकर्रर है। तो इसका मैं कंक्लूजन ये देता हूँ कि अगर किसी ने ये कहा है कि 30,000, एक साहब ने कहा कि 30,000 से ज़्यादा भी अब पेंशन हो जाएगी, पहले 30,000 तक महदूद थी। तो हम ये क्लियर करते हैं आपको फार्मूला बताकर कि ऐसी बात नहीं है, ये महदूद पहले नहीं थी। ये एक फार्मूले के तहत है कि जितनी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस होगी उसे आपकी वेजेस से मल्टीप्लाई करके 50 से तकसीम कर दिया जाएगा और उसमें आपकी पे जितनी होगी, जितनी पे आप उस वक्त ड्रॉ कर रहे होंगे, उसी हिसाब से आपको पेमेंट कर दी जाएगी। उसमें ख्वाह 30,000 मिले या 30,000 से तजावज़ कर जाए या 32,000 कर जाए। यही वजह है कि हमने अपनी वीडियो में ये आपको स्टेटमेंट दे दी थी और डिस्क्रिप्शन में भी हमने वो आपको मेरा ख्याल दे दी थी। अगर नहीं दी तो अब हम आपको दे देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। नाज़रीन, आपके बहुत से सवालात आते हैं, सबके जवाब देना मुमकिन नहीं होता, तो हम रिस्पांस आपको उसमें यूट्यूब के ज़रिए ही दे देते हैं। तो हमारे एक रिस्पेक्टेबल व्यूवर ने कहा है कि ABL का जो है ना वो EOBI का जो मसला है उस पर बोले, वाकई उनके साथ बहुत ज़्यादती है। आने वाले दिनों में हम उनके बारे में बताएंगे। तो इजाज़त दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपका अपना चैनल है और सच्ची और हक पे मबनी खबरें देने वाला है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।